جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 2 دن کی غیر حاضری کے بعد آج حاضر ہوا ہوں۔ مصروفیت آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر اب روزی روٹی بھی کرنی ہے، کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن میں، لیکن پنجابی کے ویلاگ میں سیاد اکبر صاحب کے ساتھ آپ سے ہوتی نہیں ملاقات، لیکن اکیلے بیٹھنے کا موقع نہیں مل سکا، تو اس کوتاہی کی معذرت۔ اچھا سر، آج کی خبر، آج کی جن ٹاپکس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں 44 کانگریس میں کے لوگ ہیں جنہوں نے عاصم منیر کے بارے میں خط لکھا ہے کہ اس کے ایک سینکشن لگائی جائیں۔ ابصار عالم اور فیصل واڈا کی باتیں ہیں، وہ ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ جمعرات کا دن ہے، سہیل افریدی کی ملاقات ہونی ہے، اور اس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب نے بتایا کہ وہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی۔ اب یہ 2-4 چیزیں ہیں۔ عمران خان کا ٹویٹ ہے جس کے اوپر بڑی جو گفتگو ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، کل کے دن میں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا۔ میرے خیال ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت جو صورتحال بنی شہزاد اکبر صاحب سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کے اوپر انہوں نے خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جی شہزاد اکبر کو پاکستان بلانے کے لیے انہوں نے کوئی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اچھا جی، اب یہ معاملہ بڑا عجیب سا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی باہر بیٹھا ہوا صحافی یا کوئی بندہ جب یہ کوئی بات کرتا ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، عدالتوں میں جو ناانصافی ہو رہی اس کی بات کرتا ہے، عدالتوں کو جس طرح سے دبایا گیا، یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاکستان کی عدالتوں کا قتل عام کیا ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے، اب ان کو بھی پاکستان بلانا چاہیے، ان کے اوپر بھی کیس ڈال دینا چاہیے کہ جن کو پاکستان بلائیں، پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے لا کے متعلق بات کر رہے ہیں، پاکستان میں جو قوانین بن رہے ہیں ان کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں، تو پکڑ کے لائیں جی، یونائٹڈ نیشن والوں کو بھی پکڑ کے لائیں۔ جہاں شہزاد اکبر کو آپ نے لے کے جانا ہے، یا معید کو لے کے جانا ہے، معید پیزا صاحب کو لے کے جانا ہے، یا شہباز گل صاحب کو لے کے جانا ہے، ان تمام کو لے کے جو آپ نے جانا ہے، بہرحال ان کے تو بھی فی الحال انہوں نے روکا۔ میرے خیال معاملہ شہزاد اکبر صاحب کا تیزی سے کیا ہے۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ جی یہ معاملات کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ جی انتشار جو ہے، ان کے اندر کا جو انتشار ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، آپس میں ان کے بھائی بھانجے بھتیجیاں جو جس طرح کرپشن میں انوالو ہیں، جرنیلوں کے گھروں کی جو سٹوریاں ہو رہی ہیں وہ کھل کے باہر آ رہی ہیں، یعنی اس گٹر میں سے آپ کو بدبو بھی آ رہی ہے اور چیزیں بھی نکل کے باہر آ رہی ہیں۔ اس کا یہ انہوں نے کیا کہ جی شہزاد اکبر صاحب کے اوپر اٹیک کر دیا جی کہ ان کو بلایا جائے گا۔ بہرحال میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ وہ کم از کم فوٹو کاپیاں تو کوئی ایشو کرو نا، کچھ چیزیں تو دکھائیں نا لوگوں کو۔ اچھا، فوٹو کاپیوں سے یاد آیا، میں یہ دیکھیں کہ اور ایک اور چیز یاد آ گئی۔ ابھی ایک نوٹیفیکیشن گھوم رہا ہے، چیف آف ڈیفنس سٹاف کا، CDF کا جو ہے، چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہے، اس کا ایک نوٹیفیکیشن گھوم رہا ہے۔ میں نے وہ نوٹیفیکیشن دکھایا شہزاد اکبر صاحب کو، انہوں نے کہا جی یار اس طرح کے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کرتے، یہ اس طرح نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا یہ نوٹیفیکیشن کس نے کروایا ہو سکتا ہے، یہ جو گھوم رہا ہے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کس قسم کا ہے، یعنی اوپر اس کے چیف آف وہ ڈیفنس منسٹری لکھی ہوئی ہے، اور ڈیفنس منسٹری کے لیٹر پیڈ کے اوپر پریزیڈنٹ کے سائن کیے ہوئے ہیں، وہ کس طرح کیے ہیں، پرائم منسٹر نے کیسے کیے ہیں، کیا چکر ہے اس کا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی پرنٹنگ کیا ہے، اس کی پرنٹنگ بھی نہایت گندی قسم کی ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن کروایا ہے یا جعلی ہے یا اصلی ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے خود کروا دیا ہو، چانسز آر دیئر کہ انہوں نے خود کہہ دیا ہو کہ یہ اس کو تو لگاؤ نا تاکہ خبریں بند ہوں، کوئی تو کچھ تو کرو نا تاکہ بند ہوں، تو وہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود کروا دیا ہو۔ بہرحال یہ ایک نوٹیفیکیشن گھوم رہا ہے جہاں پہ ان کے کاغذات شہزاد اکبر صاحب کے پاکستان بلانے کے لیے جو کارروائیاں شروع ہوئی ہیں وہ ان کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ ایک نوٹس ایک گھوم رہا ہے اس کے اوپر یہ صورتحال۔ اچھا جی، اب ایسے صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں کہ ابصار عالم جیسا جو صحافی ہے اس کے اوپر منیب نے بڑا کرٹیسائز کیا۔ منیب صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا۔ ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت تھک گئی ہے فرمائشاں پوریاں کر کے، وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن سے انڈیکیشن آتی ہے، جن سے لگتا ہے کہ وہ شاید نواز شریف کے بہت قریب ہیں یا نواز شریف کی فیور کی بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑا سا دور ہو رہے ہیں۔ ایسے میں یہ بہت سارا معاملہ نوٹیفیکیشن کا ہے کہ آیا نہیں آیا، کس نے کیا کیسی۔ ایسے میں فیصل واوڈا نے اچھل کے چھلانگیں لگانی شروع کی ہوئی ہیں، اور اسی میں منیب صاحب بھی ساتھ مل گئے ہوئے ہیں، تو گیم بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہوئی ہے۔ دونوں دھڑے ہیں، ایک کے ساتھ ہے، نواز شریف کے ساتھ ہے، اور ایک دھڑا مسلم لیگ نون یوں کہہ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، ایک دھڑا عاصم منیر کے ساتھ ہے، اور عاصم منیر کے جو ساتھ ہے وہ جو بڑی بڑکے مار رہے ہیں۔ اس کا ایک ویڈیو گھوم رہی ہے فیصل واڈا صاحب کی، جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ سے اگر قد بڑا ہو جائے تو بندہ باپ نہیں بن جاتا، باپ ہی رہتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں
عمران خان کا ووٹ تھا، عمران خان ہی وہ سارا کچھ ہے. اس وقت یہ عمران خان کے گن گایا کرتے تھے. تو کہنے والے نے کہا ہے کہ جس گھر میں جب کوئی جانور چلا جاتا تو اس گھر کی رکھوالی اس گھر کی بات ہی کرتا ہے جہاں سے کھانا شانا ملتا ہے. تو یہ صورتحال بڑی عجیب و غریب بنی ہوئی ہے پاکستان میں، اور اس کو کوئی کلیریفائی نہیں کر پا رہا. پاکستان کی فوج جو ہے بغیر کسی سپہ سالار کے اس وقت بیٹھی ہے، تو موجاں کر رہی ہے، اپنی انجوائے کر رہی ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن منیب صاحب کا جو غصہ ہے اور اس کا فیصل واڈا صاحب کا جو غصہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. اور اب سہاران کی گفتگو بھی یہ بتا رہی ہے کہ معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہیں. کل میرے ایک دوست سے بات ہوئی، اس نے کہا جی کہ نواز شریف کو جو ہے مروانے میں اس کے شہباز شریف کا اور اس کی بیٹی کا بڑا ہاتھ ہے. اور اب نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر بنایا جائے، مجھے دوبارہ لے کے آیا جائے. اور دوسرا وہ گارنٹی چاہتے ہیں عاصم منیر صاحب سے کہ عاصم منیر صاحب آنے والے دنوں میں کیا کریں گے. اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں اس وقت جو ہے کچھ لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر اگر رہا تو اب ان کی باری ہے. کیونکہ عاصم منیر نے دیکھا ہے کہ فوج جو ہے وہ بڑی گندی ہو چکی ہے، اور فوج کو اس نے یقین دہانی بھی کروائی ہوئی ہے کہ جی میں آپ کی ریپوٹیشن بحال کروں گا، جو کہ ان سے ہونی نہیں ہے. لیکن اس کو بحال کرنے کا جو طریقہ انہوں نے سوچا وہ یہ ہے کہ اب وہ مسلم لیگ نون پر حملہ کریں گے. اور مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے عاصم منیر ہمیں کچھ گارنٹی دے دی ہے، ایسے جان چھوٹ جائے. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، عمران ریاض سے نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان نے ان کو گرین چٹ دے دی، اگر تم اس جناح سے ہاتھ چلاتے ہو تو میں گرین سگنل دیا ہے کہ آپ عاصم منیر سے جان چھڑوائیں. عمران خان کی سپورٹ ہے ان لوگوں کو، ان کو نواز شریف فیملی کو عاصم منیر کو ہٹانے میں. اچھا یہ تو سارا کچھ چلتا جا رہا ہے، لیکن میرا جو سوال پھر وہی آئے گا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر جو بڑے مستند قسم کے بندے بنتے ہیں اور ورلڈ لیول پہ جا کے جناب ان کی یونائٹڈ نیشن میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یو کے پارلیمنٹ میں جا کر ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عاصم منیر سے عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے عاصم منیر سے. سو یہ بھی ایک بیانیہ، ایک چیز ہمیں جو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. اور اس میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی گراؤنڈ کھوتی جا رہی ہے، اپنی وقت کھوتی جا رہی ہے. اور قمر رضا کا میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ ذکر کیا. قمر رضا نے یہ سرسری بات بیچ میں آ گئی، قمر رضا نے جو کچھ بھی کیا ہے اب میرا خیال اوورسیز پاکستانیوں کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اب انہوں نے کرنا کیا اور کھڑے کیسے ہونا اور اپنے آپ کو واپس کیسے لے کے آنا، اپنی ریپوٹیشن کو بحال کیسے کروانا ہے. اچھا یہ تو تھی ان کی لڑائی ہوگی. اچھا یہ آج جمعرات کا دن ہے، آج کے دن سہیل آفریدی کی ملاقات ہونی ہے. اور اس ملاقات کی پوزیشن یہ ہے کہ اب تک جو ملاقات نہیں، 8ویں-9ویں دفعہ جائیں گے سہیل آفریدی. سہیل آفریدی کی ایک تصویر آئی ہے جس میں وہ ڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں. یہ تصویر جو ہے وہ ہانٹ کر رہی ہے. یہ مجھے بھی دیکھے، میں نے اس کا محیط پیزادہ نے غالباً کیپشن دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین باب ہے. یہ بدترین باب ہے کہ پاکستان کے غیور ترین جو قوم تھی پشتونوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. وہ ایک بندہ نہیں بیٹھا ہوا وہاں پہ، وہ ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک نوجوان نہیں ہے، وہ ایک ایم پی اے نہیں ہے، وہ آپ کے 4.5-5 کروڑ کی آبادی کا نمائندہ ہے، ان کا چیف منسٹر ہے. آپ پورے پاکستان میں سے 4 کروڑ عوام کو مسلسل ذلیل کر رہے ہیں. آپ ان کو بھی احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ یہ بات بار بار ان کے دماغوں میں ڈال رہے ہیں کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور یہ بڑا سخت زیادتی ہے پشتونوں کے ساتھ. پشتون نے ہر وقت پاکستان کی جنگ لڑی. اس وقت ٹائم نہیں ہے ان کی قربانیوں کا ذکر کرنے کا. جب پشتونوں نے، پشاور نے، کے پی کے نے جو قربانیاں پاکستان کے لیے دیں، وہ پاکستان کے وجود سے لے کے آج تک جو قربانی ہیں وہ لازوال ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں. اور ان کے نمائندوں کو اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کرنا، اور اس کا حوصلہ دیکھے کہ وہ خاموشی سے بیٹھا ہے. اور مریم کا اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے، جہاں اس کو دل کرتا آپ اس کو لے کے پھرتے ہیں، اس کو گھومتے ہیں. یہ کردار ادا کیا پاکستان کے محافظوں نے، یہ کردار ادا کیا عاصم منیر نے. یہ کبھی بھولا نہیں جائے گا. اور ایسے بندے کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ جا رہے ہیں، ایسے بندے کو جو پاکستان کو توڑنے کا پورا پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو پاکستان کو برباد کرنے کا پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہوا ہے، جس نے اسرائیل فلسطین کا جھنڈا پاکستان میں نکالنے کی اجازت نہیں دی. ایسے شخص کو ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں. اور یہ وہ حال کر رہے ہیں سہیل آفریدی کے ساتھ. آج دیکھتے ہیں جی سہیل آفریدی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس لیے نہیں ملنے کے لیے نہیں ملنے دے رہے کہ وہ عمران خان پتہ نہیں اس کو کیا کہہ دے گا، 7 دسمبر کے جلسے میں پتہ نہیں کیا اعلان کر دیں گے. یعنی آپ ان کا اندازہ کر لیں سر. یعنی عمران خان اگر کہہ دے کیا اعلان کر دے گا عمران خان کی کہہ دیں گے کہ بم بن کے سارے جی ایچ کے بڑھ جاؤ. کیا اعلان کریں گے عمران خان؟ کیا اعلان کر دیں گے؟ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے خطرات پہ ہو جائیں؟ کیا اعلان کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. عمران خان پاکستان کو یونائٹ کرنے والی طاقت، ایک گلو ہے، ایک ایسی گلو ہے، ایسی ایک گوند ہے جس نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے.
پاکستان کو اکٹھا کیا ہوگا, یونائٹ کیا ہوگا. ایسے شخص کے ساتھ آپ ملاقات, وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ کیا کہے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کی حکومت گرانے کی بات ہوگی. آپ کو وہ حکومت پاکستان زیادہ پیاری ہے, جس کے 17 سیٹیں وہ آپ کو پاکستان سے زیادہ پیاری ہے. آپ کو کرسیاں اتنی پیاری ہیں کہ آپ نے 4 کروڑ کی عوام کے نمائندے کو, سہیل افریدی کو آپ نے سڑکوں پہ بٹھایا ہوا ہے, اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا. اور پھر خطرہ یہ جی اندر سے پتہ نہیں کیا سٹیٹمنٹ آ جائے گی. کیا سٹیٹمنٹ آ جائے گی؟ اس سے زیادہ کیا سٹیٹمنٹ ہوگی کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھ دیا کہ وہ عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے. اب میرا یہ مطالبہ ہے اس اینڈ پہ, ویلاگ کے اینڈ پہ میرا یہ مطالبہ ہے, میری یہ ریکویسٹ ہے, مطالبہ کہہ لیں میں ریکویسٹ ہے, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, اگر آپ یوں سمجھ لیں تو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ یہی فکرہ کہ عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے, یہ ایک فکرہ گوہر صاحب بھی کہیں, یہی ایک فکرہ باہر بیٹھے ہوئے جو لیجٹمیٹ اپنے آپ کو بڑے بتاتے وہ بھی یہ بات کہیں, یہی ایک فکرہ پاکستان کے تمام ایم پیز اپنے ویڈیو بنا کے یہ لکھ کے ایسے دکھا کے, لکھ کے منہ سے نہیں بول سے, لکھ کے یہ دکھا کے ویڈیو بنائیں. کوئی ہے مائیکا لال جو یہ کام کرے؟ کوئی ہے مائیکا لال جو ایکسٹینڈ تک جائے؟ یہ کر کے دکھائیں, تب آپ کو مانا جائے گا کہ آپ عمران خان کی لائن ٹو کر رہے ہیں. اور پارٹی نے اب تک جو پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے, ہمیں پارٹی نے بھیجا, ہمیں فلاں نے بھیجا, ہمیں اس نے بھیجا, ہمیں اس نے بھیجا والی سٹوریاں جو چل رہی ہیں. اور پارٹی کون ہے؟ پھر پارٹی کہاں ہے پی ہے؟ اس پارٹی کو چلاتا کون ہے؟ اس پارٹی کو اوورسیز میں بھی اور پاکستان میں بھی ایجنسیاں چلا رہی ہیں اس پارٹی کو. یہ ناظرین یاد رکھیں اس بات کو, یہ پارٹی کو لوگ وہ نہیں چلا رہے ہیں, اور جو لوگ بول رہے ہیں ان کا آپ کو خبریں مل جاتی ہیں. شہزاد اکبر کو پکڑ لو, اور الدین کو پکڑ لو, اور زبیر صاحب کو پکڑ لو, اور رشید صاحب کو پکڑ لو, اور جن کو پکڑ لو وہ جو ہے وہ ان کو پکڑ لو, اور جو اچھے بچے ہیں ان کو چھوڑ دو. وہ پاکستان بھی جاتے ہیں یہاں سے, وہ پاکستان سے واپس بھی آتے ہیں, اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی گھوم پھر رہے ہیں. ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, صرف ایک ہے عمران خان ہے وہ, اور 4 بندے اس کے ساتھ جو جیل میں ہیں. یہ آپ اپنے دماغوں سے اب یہ نکال دیں. حقیقی آزادی جرنیلوں سے کوئی مذاکرات نہیں. حقیقی آزادی, پاکستان کی آزادی, جرنیل سیاست سے باہر جائیں. مذاکرات کی سوری غلط نکل گیا میں نے, مذاکرات تو بات چیت ہو سکتی ہے لیکن اپنے ڈومین میں رہیں. یہ ہے پاکستان کا وے فارورڈ, اور کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. اور اس ایسے موقع پہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جو 44 کانگریس مین جو ہیں 44 کانگریس مین جو ہیں امریکہ کے, انہوں نے اپنے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھا ہے, اور خط میں یہ لکھا ہے کہ عاصم منیر پر پابندیاں لگائی جائیں. اسی طرح کا ایک ورلڈ الائنس ہے, اپنا اوورسیز پاکستانیوں کی ایک تنظیم ہے ورلڈ الائنس, جس میں کافی ساری تنظیمیں مل کے ایک بنی ہوئی ہے. انہوں نے بھی اسی قسم کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے 12 ملکوں سے کہ عاصم منیر کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں. یہ وہ شخص ہے جس کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں کانگریس مین کہہ رہے ہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے, کیا گیم چلے گی, کیا یہ رہیں گے نہیں رہیں گے, یہ چلے جائیں گے, جان چھوڑ دیں گے پاکستان کی, یا یہ ہمارے پر مسلط رہیں گے. مسلم لیگ نون اب اس وقت پاکستان کا سوچے گی, سول سپریمیسی کا سوچے گی کہ پھر اسی کو بندے کا اپنے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.